السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عقیق انور صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں اسلامی اور دینی بیانات کے لیے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مغفرتیں نازل ہوتی ہے۔ اور جس مہینے کے بارے میں خود خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور جب میرا مہینہ ہوا تو اس رمضان المبارک کی جو بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، جو بھی اس مہینے کی قدر کریں گے، جو بھی اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، راتوں میں کھڑے ہو کر اپنی نیند کی قربانی دے کر تراویح کی نماز ادا کریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ جب میرے لیے سارے کام کرے گا، وہ میری بندی جب میرے لیے سارے کام کریں گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اپنے بندہ اور بندی کا بن جاؤں گا۔ اور جس کا خود خالق کائنات بن جائے، جس کا خود رب خود ہو جائے، تو اس کی ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی عبادت کے لیے ترغیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی عبادت کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو ترغیب نہیں دلائی کہ یہ عبادت کرو گے، کیونکہ پہلے لوگ بھی ایسی عبادت کیے تھے، تم بھی کرو، کسی عبادت کے اندر نہیں کیا۔ نماز کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کر دو۔ حج کا حکم آیا کہ تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے، مال و دولت اللہ نے تمہیں سفر حج کے لیے دیا ہے، حج کرو۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر جو روزے کو فرض کیا، اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا کہ روزے رکھو، نہیں، اللہ نے اس کی ترغیب دلائی، اللہ نے اس کے اندر شوق دلایا کہ یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا، یہ روزہ صرف تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈال دیا میں نے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی، ہر امت کے اندر کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی طریقے پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روزے کو فرض کیا اور اس روزے کی فرضیت کو تمہارے اوپر بھی نازل فرما دیا۔ اس لیے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ نہ سمجھے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم پر اللہ نے بوجھ بنا کر کے ڈال دیا۔ رات و دن ہم اس مہینے کے اندر اپنی نیند کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اور دن کے اندر ہمیں 12 گھنٹے بھوکے رہنے پڑتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں آئی، اللہ نے ہر ایک پر کسی نہ کسی طریقے پر روزے کو فرض کیا، کیونکہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اپنا قرآن میں فرماتا ہے، او میرے مسلمانوں، او ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان لانے والے مرد بھی سنے، ایمان لانے والی عورتیں بھی سنے، ایمان لانے والے بزرگ بھی سنے، ایمان لانے والے نوجوان بھی سنے۔ اللہ قرآن کے اندر ترغیب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ نے روزے کو تم پر اس لیے فرض کیا کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، او لوگوں، او ایمان والے مردوں، او ایمان والی عورتوں، سنو کان کھول کر کے، اس رمضان کے مہینے میں جو تمہارے اوپر اللہ نے روزہ فرض کیا، اس روزے کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، اس روزے کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی حیات کے لیے، بلکہ برکت کا سامان سمجھو، اپنی مغفرت کا سامان سمجھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او مسلمان مردوں، او مسلمان عورتوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر اس ماہ مبارک کے اندر اگر اس کے روزے کی پابندی کرو گے، اس کی نماز کی پابندی کرو گے، اپنی زبان کو گالیوں سے، اپنی زبان کو چگل خوریوں سے، اپنی زبان کو کسی کی غیبت سے اگر محفوظ رکھو گے، لعلکم تتقون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اعلان کر رہا ہے کہ او میرے مردوں، او میری خواتینوں، سنو، اللہ کا قرآن نے فرما دیا، اگر اس ماہ مبارک کی اگر عظمت تم نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیے، اگر اس رمضان المبارک کو اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں تقوی بناؤں گا، تمہیں پرہیزگار بنا دوں گا، اور تمہارے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ کو واجب کر دوں گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، ہماری گھر کی بات نہیں ہے، ہماری زبان کی بات نہیں ہے، زبان ہماری، الفاظ اللہ کے ہیں، قرآن کا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ یہ روزہ جو تم پر آیا ہے، بہت سے مسلمان مرد اور بہت سے مسلمان ہماری عورتیں، کیا اللہ نے مصیبت ڈال دی رمضان کا؟ پورے دن ہمیں بھوکے رہنا پڑتا، پورے دن ہمیں پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا؟ نہیں میرے مسلمان ماں اور بہنوں، اسلام کی معزز خواتینوں اور میرے مسلمان نوجوانوں، سنو، اللہ نے فرمایا یہ روزہ من قبلکم، اللہ نے فرمایا صرف تم پر فرض نہیں، من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ان سب پر اللہ نے کسی نہ کسی درجے پر روزے کو فرض کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ کوئی یہ تو بتا دے کہ صرف مسلمانوں کو دیا؟ ہاں، مسلمانوں کو ایک مہینہ دیا، جو کسی امت کو وہ مہینہ نہیں دیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ روزہ فرض ضرور ہوئے، لیکن جو ماہ مبارک اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں دیا، یہ کسی امت کے حصے میں نہیں آئی۔ جو رمضان المبارک کے اندر، روزے کے اندر اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی، اللہ نے ان تمام امتوں کے روزے کے اندر وہ عظمت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے ڈائریکٹ زمین کے اندر اتارا، اللہ نے ایک لفظ کہا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرما دیا، او میرے آدم، جنت کے اندر رہو، جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، مزے لو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، خوب عیش کرو،
ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو فنا درخت سامنے نظر آ رہا ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانا، جھانک کر بھی نہ دیکھنا، اس درخت کو چھونا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے آدم سے غلطیاں سرزد ہو گئی، میرے آدم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اتفاقاً میرے آدم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب غلطی ہو گئی حضرت آدم سے، اللہ نے ڈائریکٹ کیا کیا؟ آسمان سے سیدھا زمین پر بھیج دیا، اور بھیجا بھی کیسے؟ حضرت آدم کو انڈیا کے، ہندوستان کے ایک جگہ ہے جس کا نام سراندیپ ہے، پنجاب کے علاقے میں آتا، وہاں حضرت سری لنکا کے علاقے میں آتا ہے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اور اماں حوا علیہ السلام کو کہاں؟ سیدھا جدہ میں۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان کروڑوں میل کا فاصلہ، ہزاروں میل کا فاصلہ، ایک تو جنت سے اتار دیا، پھر میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، بلکتے رہے، بہت روئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روئے، 1-2 سال نہیں روئے۔ ہم یہاں 5 منٹ نہیں رو سکتے، 5 منٹ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہماری ہاتھ دکھ جاتی، ہماری آنکھوں کی آنسو خشک ہو جاتے۔ 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر تمام آنسوؤں کا اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تو ایک سمندر بن جاتا حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا، اتنے روئے۔ آنکھوں کی یہ آنسو کے گرنے کی وجہ سے اس کے اندر گھٹے پڑ گئے تھے، نالیاں بن گئی تھی۔ جس طرح نالی نہر سے پانی نکلتی ہے، نالیوں کے اندر سے پرنالے سے پانی چوتے تھے، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ 350 سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ او میرے اللہ، او میرے خالق و مالک، اگر آج تو نے اپنے بندے آدم کی لغزشوں کو معاف نہ کیا، ان کی غلطیوں کو، ان کی لغزشوں کی، ان کی خطاؤں کی مغفرت نہ فرمائی، آدم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا، او اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم ڈھا دیا، بہت بڑی مصیبت اپنے اوپر پال لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ او میرے مولا میری مغفرت فرما دے، میری حال پر رحم فرما، میرے لیے اپنی رحمت کے دریا کو کھول دے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ کی کبریائی کو جوش آیا اور اللہ نے فرمایا، او جا میرے آدم، میں نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میرے آدم، میں نے جو تمہیں دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا، جس کے بدلے میں نے تیرے غلطیوں کو معافی، قیامت تک جو بھی میرا بندہ اس دعا کو مانگے گا، میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میں نے اپنے بندے کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المہینہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب روزے کی حالت میں ہیں۔ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، اللہ سے جو عرض کریں گے اللہ آج دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب پہلی تاریخ آتی ہے، رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہوتا ہے، اس دن سے آخری روزے تک اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے کھلے رہتے ہیں؟ صرف ایمان والوں کے لیے، صرف ان مسلمانوں کے لیے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر ہم یہ سوچے تو واہ مزہ آ گیا،
ہم روزہ نہ بھی رکھے اللہ کی جنت تو کھلی ہے؟ نہیں، ان کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو خصوصیت ہے صرف اور صرف اللہ کے ان نیک صالح بندوں کے لیے جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے، تراویح کی نماز پڑھے اور اپنی عبادت کے اندر